امید مکھتا دل بردا تن ہر دم ویکھ کے جیوا سارے گئے باقی میرے چند سونیا نصرت فتح علی خان ایک ناقابل فراموش نام اور یگانہ روزگار شخصیت. دنیائے موسیقی کی فضاؤں میں یہ ستارہ 13 اکتوبر 1948 کو طلوع ہوا. 16 اگست 1997 تک آفتاب و مہتاب کی طرح اپنی روشنی بکھیرتا رہا اور فن موسیقی کی تاریخ میں اپنے عہد کے سنہری باب کا اضافہ کر گیا. میری حیثیت کیا ہے کہ میں اللہ کے نام کو دھرتی پر پھیلاؤں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ایسی بات کسی سے کروانی ہوتی ہے تو وہ خود بخود مدد کرتا ہے اس آرٹسٹ کی. اور یہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی، اور اس کا مجھے اللہ نے بہت زیادہ نوازا. میں تو بڑے مزے سے اور بڑے آرام سے شام کے وقت ایک پرانی کہانی پڑھ رہا تھا کہ اچانک یہ دلدوز خبر ملی، اور اس پہ یقین یوں نہیں آیا کہ جب یہ خبر ملی تو میرا وجود اور میرا شعور پورے کا پورا قائم رہا، کیونکہ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد تو آدمی کم سے کم آدھے سے زیادہ کٹ جاتا ہے. لیکن جب میری بیوی نے آ کے کہا کہ یہ بات سچی ہے تو مجھے کچھ ایسے لگا کہ اپنی تان کی طرح وہ بھی فڑفڑاتا ہوا ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور اب دوبارہ یہ واپس نہیں آئے گا. نصرت کے بارے میں کبھی وہم و گمان بھی نہیں آیا تھا، کم سے کم میرا یہ وہم بھی نہیں تھا کہ یہ سانحہ دے کے ہم کو آرام سے ایک طرف ہو کے چلا جائے گا. کبھی اس کا یہ خیال تک بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے فن سے بچھڑ کر ایک الگ اینٹی ہو کر بیٹھ جائے گا. تو اب جب وہ ہم میں نہیں ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے والد کو بھی دیکھا، ان سے بھی بڑی طویل ملاقات رہی، اس کو بھی بچپن سے چھٹپن سے. تو ہم لوگ جو ہیں اب یہ صدمے برداشت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اب یہ بھی اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ سانحہ جو ہم پہ گزرا ہے نصرت کی موت کا، اس میں اکیلے ہمیں ہی نہیں، اس کے جاننے والوں کو ہی نہیں، بلکہ اس کے سارے سننے والوں کو، اس کو محسوس کرنے والوں کو، اس سے محبت کرنے والوں کو، سب کو دہلا کے رکھ دیا. اور یہ اسی سرزمین پر نہیں، پورے کل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دنیا کا، اس کرۂ ارض کا نقصان ہی نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں جہاں جہاں بھی گونج جا سکتی ہے، جہاں جہاں بھی ارتعاش پہنچتا ہے، اور وہ کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہاں اس بات کا ضرور خلا محسوس کیا گیا ہوگا جب نصرت کے اس حادثے کی خبر اس خلا میں پہنچی ہوگی جو کہ گونج کی آماج کا ہے. ساری دنیا جانتی ہے گانے میں جو نام کیا ہے تو بہت بے مثال ہے. دنیا کسی ملک میں گیا ہوں، وہاں ان کی بات کر رہے تھے لوگ. 20 سال کا واقعہ امریکہ میں تھا تو سان فرانسسکو میں ایک ہال ہے جو کبھی بھرا نہیں، وہاں کے آرٹسٹ بھی گائیں تو برتا رہی. سوال میں یہ عالم تھا کہ لوگ دیواروں کے ساتھ کھڑے تھے. ایسے بے شمار ہال جاپان میں، آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ، تمام دنیا میں اتنا نام کیا ہے نصرت نے جتنا ان سے پہلے کسی آرٹسٹ نے نہیں کیا. ان کے بعد بھی کوئی کرے گا، اللہ توفیق دے، یہ میری دعا ہے. لیکن وہ ایسا مقام چھوڑ گئے ہیں کہ جس مقام کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. استاد نصرت فتح علی خان بہت بڑے فنکار تھے.
ان کا مزاج گانے کے لیے، لے کے لیے، سر کے لیے بہت موزوں تھا. سر کو بہت سمجھتے تھے، لے کو بہت سمجھتے تھے. سر اور لے کا استعمال اس طرح کرتے تھے کہ دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. سرگم کا ہی جواب نہیں تھا، لے کے استعمال کا ہی جواب نہیں تھا. اس کے بعد جب وہ دھنوں میں آئے تو ساری دنیا پہ چھا گئے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی تخلیق کرتا ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہوتا سنگر سے، کیونکہ جب تک ہر آدمی کی سوچ کا ایک انداز ہوتا ہے، ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے، تو پھر اس کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو میرا خود بھی یہی ہے، جب میں اپنی کمپوزیشن گاتا ہوں تو اس کو جب میں خود گاتا ہوں تو بہتر طریقے سے گاتا ہوں. جب وہ کمپوزیشن کسی دوسرے آرٹسٹ کو دی جاتی ہے تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ اس کا مزاج میں فرق ہو جاتا ہے. نصرت فتح علی خان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہہ نہیں پاؤں گا. میرے بہت اچھے عزیزوں میں سے بہت اچھے پیارے عزیز تھے، لیکن ویسے بھی وہ ہر دل عزیز تھے اس وقت، اس دور میں. تو انہوں نے موسیقی میں جو کچھ کر دکھایا ہے، کیونکہ بہت حربے استعمال کیے ہیں انہوں نے موسیقی میں. ایکسپیریمنٹ جیسے ہوتا ہے کہ اس طرح سے نہیں مانے تو اس طرح سے مان جائیں، اس طرح سے نہیں مانیں گے تو اس طرح سے ان کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے ہر طرح سے لیکن موسیقی کا، کلاسیکی موسیقی کا پرچار کیا ہے. سرگم کے ذریعے بھی لے دار تو بے تکان، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ لے بانٹتے تھے. سر اور تال کا پورا ان کو شعور تھا. اور بیسک سرگم ہوتی ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو آگے لے جا سکتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایسا کام کیا ہے کہ وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. اور یہ خدا کا، میرے خیال میں خدا کا معجزہ ہے. وہ نصرت بھائی جو تھے معجزہ تھے. نصرت فتح علی خان صاحب جو اب ہم نے نہیں، یہ دل نہیں مانتا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اتنی عظیم شخصیت، ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے. وہ ایک بہت اچھے گائک، بہت اچھے قوال اور بہت اعلیٰ موسیقار تھے. بحیثیت موسیقار انہوں نے میری فلم میں بھی میوزک دیا، جس کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں، کیونکہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی رخصت ہو جائیں گے. اور ان کے موسیقی میں بھی کوئی جادو تھا، جو سنتا تھا ہپنوٹائز ہو جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص کرم نوازی تھی، اور یہ اللہ کی دین تھی انہیں، جو کم لوگوں میں ہوتی ہے. مجھے نہیں، دنیا کو یہ ہے کہ وہ نصرت فتح علی خان جیسا انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا. نصرت صاحب لوگوں کی نظر میں ایک بڑے موسیقار اور بڑے گلوکار تھے، اور یہ ہے بھی ٹھیک. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ وہ فن موسیقی کے مجتہد تھے، اور یہ اجتہاد انہیں وراثت میں ملا تھا. ان کے تایا اور والد مبارک علی فتح علی جب قوالی انہوں نے شروع کی تو ایک اجتہاد انہوں نے کیا تھا کہ اس میں کلاسیکل شامل کیا اور ساتھ ہی سرگم کے رواج دیا. اس وراثت کو لے کے جب وہ اپنے دور میں نصرت آئے تو انہوں نے اتحاد سے کام لیا، مشرق اور مغرب کو ملایا اور ایک ایسی فضا پیدا کی کہ وہ ملک جہاں اردو، پنجابی وغیرہ بالکل نہیں سمجھی جاتی تھی، وہاں ان کے آرکیسٹرا نے اور ان کے ایکشن نے سما باندھا اور لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. نصرت فتح علی خان بہت بڑا نام، عظیم انسان، عظیم فنکار. جیسا نام اس میں بامسمہ. انہوں نے
فتح و نصرت کے جھنڈے دنیا موسیقی میں گاڑ دیے. جتنا بڑا انسان تھا اور بڑا فنکار تھا اس سے کہیں زیادہ ان میں عجز و انکساری تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کے گانے میں، ان کے فن میں ایک اثر ہوا کرتا تھا. اندر سے درویش، صوفیوں سے متاثر، جب صوفیانہ کلام گاتے تھے تو غرق ہو جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تو کیا، پاکستان سے باہر بھی سننے والے جو زبان نہیں بھی سمجھتے تھے وہ ان کے کلام پر سے اتنا مسحور ہوتے تھے کہ ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا. خود کہتے تھے کہ موسیقی کی زبان عالمگیر ہوتی ہے، اور بلا شبہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا. اور جیسا کہ صوفیوں کا پیغام ہے، امن، محبت، سلامتی، اخوت، انسان دوستی، وہ پیغام نصرت فتح علی خان نے موسیقی کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچایا. November 11th, 1993, we're in the studios of WNYC in New York City. I'm John Schaefer, and we are recording a New Sounds program to broadcast around the United States on National Public Radio. Nusrat Fateh Ali Khan and his Qawwali Party performing for us a song called Allahu Allahu, which is kind of a musical invocation that begins many of their performances. And then Musta Musta? Yes, it's my message of peace, message of love in between human being, brotherhood and equality. Mm-hmm. And I noticed that the last couple of times you've been here in New York, your performances were dedicated to different organizations, different causes. Your current performance, is it the December 9th performance? It's November 14th. The one on Sunday. This Sunday you're performing at Avery Fisher, and that's dedicated to... I was 14 August, I was in the Central Park in New York. Right. Some Pakistani people organized this function. Right. But your current tour, on Sunday, that concert is dedicated to Bosnian refugees. خان صاحب کا اور میرا تعلق جہاں تک میری یادداشت ہے شاید سن 71 سے رہا ہے. وہ تشریف لاتے تھے اسٹوڈیو، زمانے میں زیادہ مصروف نہیں تھے، اکثر پروگرام کرتے تھے لیکن اس لیول کے پروگرام نہیں ہوتے تھے جس لیول پہ اب ان کے پروگرام ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں استاد نصرت علی خان کے علاوہ کوئی ایسا ہمیں قوال نظر نہیں آتا جس نے اتنی کم مدت میں اتنی شہرت حاصل کی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ صرف وہ فن کی شناخت تھے بلکہ پاکستان کی شناخت تھے. اور اب تو یہ عالم ہے، خاص طور پہ میں جاپان میں جب ان کے متعلق جاپان گیا تھا اور ان کے متعلق معلوم کیا تو لوگ اس طرح ان کی ذکر کرتے تھے جس انداز سے کہ کسی دیوتا کی پرستی کی جاتی ہے. پہلے سے بھی جب خان صاحب کچھ بھی نہیں تھے تو فیصل آباد میں مشہور ہے ان کے متعلق کہ خان صاحب کے گھر کے قریب ایک مزار تھا اور اکثر خان صاحب وہاں گانے کے لیے جایا کرتے تھے. تو لوگ بے شمار روپیہ خان صاحب پہ نشاور کرتے تھے، لیکن خان صاحب کی عادت یہ تھی کہ اس تمام روپے میں سے صرف 1 روپیہ اٹھاتے تھے اور باقی پیسہ وہیں مزار پہ دے دیتے تھے کہ یہاں پر خرچ کیا جائے. اور آج تک میں نے سنا ہے خان صاحب کی وہ عادت رہی ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ خان صاحب کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی ہوں گے. خان صاحب نے بے شمار شہرت کے ساتھ ساتھ دولت بھی کمائی، لیکن ابھی تک اس کی
حب الوطنی کے ساتھ ساتھ انسانیت سے محبت جو تھی وہ ابھی تک اس نے کنٹینیو کی، اور جو بھی عد کرتا تھا میرے خیال سے 27-28 حصے اس کے ہوتے تھے جو ان لوگوں میں تقسیم ہو جاتے تھے۔ اب دعا یہی ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی جائے کہ نصرت کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ جو لوگ گھر کر جاتے ہیں اسی وجہ سے ہی یہ نئے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہی پرانے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو بلکہ ہر جہاں بھی نکلتی ہوں تو یہی بات سنتی ہوں کہ فتح نصرت صاحب اس دنیا سے چلے گئے، مگر میری فیلنگ یہ ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام ہے کہ بلا شاہ اسی مرنا نہیں، بلا شاہ اسی مرنا نہیں، مر جاوے کوئی ہور۔ تو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے، پیٹر گیبریل، ان کی زندگی میں اتنا حصہ ہے کہ ان کی نئی ایک زندگی، فنی زندگی شروع ہوئی تھی ان کی ملاقات کے بعد، مگر ان کو جو ایک چیز یا کیفیت ان کو نظر آئی تھی کہ کسی درد سے جو ایک آدمی کراہتا ہے، اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، وہ ان کے گانے کی آواز میں تھی۔ جب یہ اپنا آواز اوپر کھینچتے تھے تو وہ کیفیت درد والی پیدا ہوتی تھی جس میں بندہ پریشانی میں آواز نکالتا ہے، اپنی کسی کیفیت میں، اپنی تکلیف سے۔ تو وہ پیٹر گیبریل کو نظر آئی تھی، اور وہی ان کی آواز کا جو درد تھا وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا تھا۔ کبھی نصرت فتح علی خان کو کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ دل آزاری کو دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور اگر کوئی سنگر ان کے ذہن کے مطابق نہیں گاتا تھا تو کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو یا تم نہ گاؤ۔ وہ اسے کہتے تھے ایسے لگتا ہے جیسے آج آپ کا موڈ نہیں تھی۔ تو پاکستان کی فلم میں، کیسٹس میں، میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ان کا پسندیدہ شاعر ہوں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے پسندیدہ موسیقار تھے۔ نصرت فتح علی خان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی دین تھی، ان کو دین تھی کہ انہوں نے اس پاپ میوزک اور مشرقی موسیقی کو ملا کے ان کا امتزاج کر کے ان فنکاروں کے آگے رکھ دیا کہ لو تم پاپ تو گا رہے ہو لیکن اس کو بہتر طریقے سے گاؤ، اپنی پہچان کو مت کھو۔ چند ماہ پہلے انہوں نے میری ایک غزل ریڈیو پر ریکارڈ کی تھی۔ اس وقت تو اس کا جو مطلع تھا اس کے معنی کچھ اور تھے، لیکن آج میں سوچتا ہوں تو شاید وہ شعر جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد ایک بالکل ہی نئے مفہوم میں ڈل گیا ہے، اور وہ شعر کچھ یوں تھا کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ۔ میں نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا۔ 1964 میں میرے والد استاد فتح علی خان قوال مرحوم کا انتقال ہوا۔ 1965 میں میں نے اپنی زندگی کی پہلی پرفارمنس ریڈیو پاکستان لاہور پہ کی۔ ان دنوں میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا، ایک سال کے بعد جشن بہارا، 23 مارچ کو وہ پروگرام ہوتا تھا، جس میں مجھے اب بھی یاد ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے، بڑے کلاکار تشریف لائے تھے۔ روشنانہ بیگم مرحوم، استاد امید علی خان صاحب، استاد چھوٹے غلام علی خان صاحب، استاد برکت علی خان صاحب، اور سبھی آرٹسٹ ایسے تھے کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ تو میں ان دنوں میں بالکل آغاز کیا تھا، تو میرے تایا مرحوم استاد مبارک علی خان نے ان کو سب کو، میرے والد صاحب کو افسوس کرنے کے لیے سبھی آئے،
تو میرے تایا نے مجھے پہلی دفعہ سنایا کہ یہ بچہ ان کا بیٹا ہے فتح علی خان کا، یہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے جو کچھ مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا تھا تو میں نے ان کے سامنے پیش کیا، تو سبھی لوگ وہ میرے والد کو یاد کر کے سب رونے لگ گئے، اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ بچہ ترقی کرے گا. میری ان کی لے کے شعبے میں بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ میرا ان کے ساتھ لے کا اتنا رشتہ تھا کہ جب ہم دونوں سنگت کرتے تھے تو بعد میں ہنس پڑتے تھے. میں نے ایسا آدمی دنیا میں لے کا آدمی نہیں دیکھا. آخر انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہت بے وفائی کی ہے. ہمیں کچھ دنوں کا کہہ کے واپس آنے کا پروگرام ہی کینسل کر دیا. نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ بین الاقوامی شخصیات میں کام کیا. میرا بھی تفاخر ہے کہ میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ کام کیا. ان کی وفات سے لے کر اب تک میں یہی سوچتا رہا کہ انہیں کیسے خراج تحسین پیش کروں. یہ 4 مصرے ہوئے ہیں. سریلے سانسوں کی کومل صدائیں زندہ ہیں، سریلے سانسوں کی کومل صدائیں زندہ ہیں، مرے گا کیسے وہ جب تک ہوائیں زندہ ہیں. سنو تو اس کی ہی سرگم گرجتے بادل میں، ہوا کے دوش پہ اس کی ادائیں زندہ ہیں. موسیقی کی دنیا میں خاص کر وہ جو قلعہ چھوڑ کے گئے ہیں، پر تو سبھی ہو جاتے ہیں قلعے، لیکن بہت مشکل سے پر ہوگا وہ قلعہ جو انہوں نے چھوڑا ہے. اور جس قسم کا کام وہ کر رہے تھے اور جس انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر رہے تھے، وہ شاید ہی کسی اور کے حصے میں ایسا مقام بہت جلد آ سکے. ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی، جہاں تک ان کے فن کا تعلق ہے تو میں کہہ چکا ہوں کہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے. اس پر تو شاید مجھ جیسا شخص پوری طرح سے روشنی بھی نہ ڈال سکے ان کے فن پر، کیونکہ اتنا وسیع اور اتنا اعلیٰ ان کا معیار تھا فن کا. لیکن جہاں تک ان کی شخصیت، مجھے تھوڑا بہت ان کے قریب گاہے بگائے ملنے کا، ان کے قریب رہنے کا موقع ملا مختلف فنکشنز وغیرہ میں اور مختلف ریکارڈنگز کے سلسلے میں. تو جو سب سے بڑی بات میں نے محسوس کی خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں، فنکار تو وہ بہت بڑے تھے لیکن انسان بہت بڑے تھے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی اتنے بڑے عظیم فنکار کو یا کسی کو بھی جس نے اپنی فیلڈ میں اتنا کچھ اچیو کیا ہو، اتنا ہمبل اور اتنا سمپل نہیں دیکھا. خان صاحب کی بڑائی یہی تھی کہ وہ بڑے لگتے نہیں تھے، نہ بڑے اپنے آپ کو بڑا جتاتے تھے. میرے خیال سے یہی ان کی عظمت کی نشانی تھی، یہی ان کی بڑائی تھی، جو ہم جیسے اور تمام فنکاروں کو، بلکہ آنے والے فنکاروں کو یہ چیز سیکھنی چاہیے. یہ ایک ایسی روشنی وہ چھوڑ گئے ہیں، نہ صرف اپنے فن کی بلکہ اپنی شخصیت کی بھی، جس سے ہم بات کو سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی بڑائی اس کے چھوٹے ہونے میں ہی ہے، بلکہ جتنی ہیوملٹی انسان میں ہو، جتنا وہ ہمبل ہو، میرے خیال سے وہ زیادہ بڑا انسان ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنی بڑائی کو خود لوگوں پہ ظاہر کرے کہ میں بڑا ہوں. تو ایک بہت بڑی کوالٹی تھی خان صاحب میں، جو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے، اور خدا انہیں جنت نصیب کرے. خان صاحب نصرت فتح علی خان ایک ایسے آرٹسٹ تھے جن کا میوزک پورے ورلڈ میں سنا اور انجوائے کیا. اس کے علاوہ وہ موسیقی کی جو صنفیں تھیں، کلاسیکل، قوالی، غزل، گیت، ان کا ان پہ پورا عبور تھا. اور اس کے بعد وہ کمپوزر بنے تو اتنے اچھے بنے کہ ساری دنیا پہ وہ چھا گئے. جنرل بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی تخلیق کرتا ہے میوزک ڈائریکٹر، تو اس کے 100% تو کوئی بھی آرٹسٹ جو اس کی وہ ذہن کو نہیں گا سکتا. تو کچھ آرٹسٹ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گانا گا کے میوزک ڈائریکٹر کا نام کیا ہے. اور یہ بھی میری خوش بختی ہے میرے لیے، نصرت فتح علی خان صاحب نے ایک خاص دھن بنائی ہے
शाह हुसैन की काफ़ी बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने म्यूज़िक के लिए काम किया, म्यूज़िक के लिए अपनी टाइम वक्फ कर दिया जो कि नहीं कोई करता। उन्होंने अपने आप को इसीलिए कि एक मौसीकी को आगे बढ़ाया जाए, इस फन को पीछे जिस तरह अब ये जा रहा था, ख़त्म हो रहा था, उन्होंने इस चीज़ को सोच के बड़े अच्छे तरीके से ऑडियंस तक, पब्लिक, बच्चों तक, नई जनरेशन तक अपनी आवाज़ को पहचान करवाई और उन तक पहुंचाई और सही म्यूज़िक सुनाया जो कि होना चाहिए था, जो हम पहले अपने बचपन के ज़माने में सुनते चले आ रहे थे। उसी चीज़ को उन्होंने इस तरह मोल्ड करके इतने खूबसूरत अंदाज से कंपोजिशन की कि जो वाकई जब तक दुनिया कायम है हम गाते रहेंगे और सुनते रहेंगे और उनकी याद आती रहेगी, उनको दिल से नहीं भुला सकते। सबसे बड़ी एक बात यह है कि उनकी एक अपनी शख्सियत इतनी अच्छी नेक सोच थी जो कि सब में होनी चाहिए और उनको अल्लाह ने ऐसा मकाम दिया जो कि इतनी छोटी उम्र में मुश्किल ही किसी को मिलता है और वो सबको एक अच्छा रास्ता बता के गए हम आर्टिस्टों को कि अपने फन को आप इस तरह भूलें नहीं और अपनी एक लगन को जारी रखें और उसमें आपको अल्लाह ताला ज़रूर बरकत देगा और ज़रूर एक नया रास्ता मिलेगा जो कि हमें इस चीज़ के लिए करना चाहिए और इसको अपनाना चाहिए। खान साहब जी को बहुत सी दुआएं थी, अपनों की, अपने बहन भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, बहुत ही उनको वो अपने साथ ही रखना चाहते थे, कभी उन्होंने उनसे जुदा नहीं हुए और कभी सोचा नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे कभी बहुत देर हो गई, इत्तेफाक हुआ उनके घर फैसलाबाद जाने का, ऐसे मेरा खान साहब जी से मिलने को दिल चाहा। वो बहुत पॉपुलर भी थे और उनकी एक स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर उन्होंने इनवाइट भी किया था कि आइएगा ज़रूर। हमारी EMI में मुलाकात हुई थी, आना ज़रूर आना, गए, पहुँच गए। हालांकि मुझे घर से टाइम नहीं मिलता लेकिन उनके प्यार से हम गए तो वहाँ जाके ऐसा खूबसूरत माहौल मिला। वहाँ अल्लाह बख्शे तोफैल नियाजी भी थे, उनका सारा दिन हम गाना सुनते रहे, इतने प्यार से वक्त गुजरा। फिर फैमिली से मिले और सब फैमिली को वो एक एक उनके लिए दुआएं देते थे कि ये अल्लाह इसको उनकी लंबी उम्र दे, कि ये हमारे घर का एक सुकून है। मैं 25 या 27 साल से उनके साथ हूँ। उन्होंने बाप जैसा ही मेरे साथ सलूक किया, जैसे बेटा है मेरा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी मुझे। इल्म भी सिखाया, पढ़ाई भी कराई और साथ भी रखा अपने। हम तो आंखें मीट के उनके पीछे ही चलते रहे, हमें पता नहीं यहाँ से यहाँ आखिरी मंजिल है। हाँ साहब ने बहुत हमारे साथ अच्छा सलूक किया और अच्छा गाना सुनने को दिया, अच्छा गाना सीखने के लिए दिया। आखिरी मुलाकात यहाँ हुई जाने से पहले 2 घंटे 9 तारीख को। यहाँ बैठे मुझे कह रहे थे, भाई मेरी बेगम को बुलाओ, बच्ची को बुलाओ। बच्ची को बुलाया और बेगम को कहा कि बेगम मेरी बेटी का ख्याल रखना, शायद मैं वापस ना आऊँ। तो पता नहीं उनको पता था कि ये आखिरी मंजिल है। तो हम सब रोने लगे, उनको चुप कराया, वो भी रो रहे थे। वो कह रहे थे मुझे तकलीफ़ है, आप नहीं जानते, मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ है, बस दुआ कीजिएगा। साहब मुझे 7 साल की उम्र से, जब मैं 7 साल का था तब से मुझे सिखा रहे थे। तो अभी सन 85 में मुझे बाहर भी लेके गए, तो मैंने पहला परफॉर्म बाहर किया। तो मुझे जैसे जैसे वो सिखाया करते थे वैसे मैं उनका पीछा किया करता था। तो बहुत अच्छा फील होता था जब उनके साथ गाता था। और मैं गाता, आपने वीडियोस में देखा होगा कि मैं
उनकी तरफ देख के गाया करता था, मेरे ऑडियंस की तरफ चेहरा नहीं होता था, मेरा उनकी तरफ चेहरा होता था। और लोगों ने कहना कि तुम इधर ऑडियंस की तरफ चेहरा करके गाओ, मगर जब मैं उधर करता था तब मैं नहीं गा सकता था, क्योंकि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतना वो खलूस से मुझे वो महफिल में गाते गाते वो इतना कुछ मुझे सिखा जाते थे कि आपने देखा ही होगा। मैं खान साहब के साथ 20 साल से बजाता हूँ तबला, और मुझे बहुत प्यार करते थे और कव्वाली के तबले को भी बहुत प्यार करते थे। ये भी एक अलग शोभा है कव्वाली का, और बहुत कभी कभी खुश होते थे हमसे। ये इतना मैं जानता नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने बताया, तबले कव्वाली का तबला जो है उन्होंने बताया, क्योंकि उनको बहुत ज़बरदस्त कव्वाली का तबला याद था। जितनी बुकिंग वगैरह या जो तलका या जो की कहते हैं POR, ये जितने भी लोग खास तौर जितने भी लोग जानते हैं उनके दोस्त हैं, वो मेरे साथ भी प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा कारोबार है बिजनेस में, कोई भी आदमी है वो खुश होकर जाए। पैसे भी अपने पूरे लेने हैं, बातचीत भी अपनी करनी है, उसको नाराज भी नहीं करना, उसको दोस्त भी बनाना है और अपना काम भी करना है। तो इसलिए वो खास मुझ पर पूरा इत्मीनान था। यार अगर खास मुझे कहा यार इससे 10 रुपये लेने हैं, तो मैंने कहा खान साहब अगर 50 ले लूँ, वो आदमी अच्छा आपको अच्छा कहे, फिर कहते यार आप पैसे बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं लोगों से, लोग कहीं कहते हैं ये वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगता है। मैंने बोला खान साहब ऐसी कोई बात नहीं, अगर वो नाराज़ होता तो फिर मैं नहीं मांगता। सबसे जो कव्वाली के फ़ैन हैं या बहुत लोग चाहते हैं, चाहने वालों में फ्रांस सबसे आगे है, उसके बाद जापान है, जापान के बाद वो हमारे जो अमेरिकन हैं, जर्मनी में ये खांसे के बारे में बोला ये दुनिया की 5वीं आवाज़ है जो इंसान को मकनातीस की तरफ अपनी तरफ खींचती है। ये उनके वहाँ एक शहर माइन है, उसमें वो हमारा प्रोग्राम था, वहाँ से गा कर उठे, तो वहाँ और भी ग्रुप वगैरह थे, तो बारिश हो रही थी, तो देखें वो इतना बड़ा मजमा था, कोई 50-60 हज़ार आदमी था, हर आदमी बारिश शुरू हुई तो हमारे ऊपर साहिबान था, लेकिन जो लोग बाहर सुनने वाले थे उनके पास कुछ नहीं था। उनके बाद जब बारिश हुई तो छतरियाँ, कोई 50,000 आदमी छतरी उठाकर तो कव्वाली सुन रहे हैं, जा नहीं रहे। 2 घंटे लगातार बारिश में कव्वाली, और लोग एक आदमी जाने के लिए तैयार नहीं था। जब बंद करते लोग कहते मोर मोर, दोबारा शुरू करें, दोबारा। आखिर में तो थोड़ी सी एक तो उन्होंने अपने बोला डॉक्टर से, उन्होंने बोला आपके फेफड़ों में पानी पड़ गया है, हम यहाँ गले से वो लगाएंगे, ऐसे नाली वगैरह लगाएंगे। तो खान से बोला यार मेरे गले का ख्याल रखना डॉक्टर साहब, मैंने अभी गाना भी है। Sani da pa da